آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ اب لہو بولے گا، اپنی داستان خود وہ سنائے گا، تلوار کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی سرکار کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ لب کشا لوگ ہیں، لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، اب سرکار کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ بولنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے، اب جو بولنا ہے وہ لہو بولے گا، جو لہو اس نے بہایا ہے نا برسر اقتدار رہتے ہوئے، اب وہ لہو بولے گا، تلوار کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے، کہتے ہیں نا جب جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا ہستی کا، یا ہستی کا لہو ہی بولے گا۔ لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ خریدار تو بولی لگاتا ہے کسی چیز کا، اگر بازار وہ جائے تو خریدار بولی لگاتا ہے، لیکن جہاں بکنے والے ہی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنی قیمتیں گرا رہے ہیں، وہ کہ ہمیں لے لو، ہماری قیمت اتنی کم ہے، تو بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، خود لوگ آگے بڑھ رہے ہیں بکنے والے، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا، ایسے میں خریدار کے پاس بولنے کو کیا رہ جاتا، وہ کیوں قیمت لگائے، قیمتیں تو خود بخود گر رہی ہیں۔ ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار کو کیا بولنا ہے۔ بھی عدالت میں تو میرا کام ہی ہے گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی مقدمے آئے ہیں، ان سب میں مجھے پتہ ہے کہ کس کے خلاف کیا بولنا ہے، کس کے فیور میں کیا بولنا ہے۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینا، بھئی ہمارا پیشہ ہی ہے عدالت میں گواہی دینا۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار کو کیا بولنا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گنہگار کو سرےدار کیا بولنا ہے۔ اب سرےدار تو لے آئے ہو گنہگار کو، تختے پر تو لے آئے، پھانسی کے تختے پر، اب اس سے تم پوچھ رہے کوئی آخری خواہش، کون سی خواہش پوری ہو جائے گی اس وقت اس کی، جب وہ اب چند منٹوں میں پھانسی پہ جھولنے والا ہے۔ وہ ایسی خواہش پوچھنے کے کیا دستور ہے، یہ پوچھنا ہو تو پہلے پوچھا کرو نا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گنہگار سرےدار کو کیا بولنا ہے۔ ایک گنہگار جو سرےدار آ چکا ہے، اس کو اب کیا بولنا ہے، کیا بولے گا وہ۔ خلقت شہر ہے چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ پہلے لوگ بڑے گپے ہانکا کرتے تھے سرکار کے بارے میں، ایک سے ایک راز وہ انکشاف کرتے تھے کہ یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن خلقت شہر ہے چپ شاہ کے فرمان کے بعد، لیکن جب شاہ کا فرمان آ گیا، خلقت شہر پورے لوگ شہر کے جو ہیں وہ بالکل چپ لگ گئی انہیں۔ خلقت شہر ہے چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ اب کوئی راز جاننے والا، دعویٰ کرنے والا نہیں آ رہا ہے کہ سرکار کی اس بات کے پیچھے یہ منشا رہی ہے۔ اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ تماشا جو سامنے آپ کے دکھائی دے رہا نا، اسکرپٹ رائٹر کوئی اور ہے، وہ ڈائلاگ رائٹر کوئی اور ہے، ڈائریکشن کوئی اور دے رہا ہے، وہ تو کردار ہے سامنے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص برا ہے، وہ برا نہیں ہے، وہ تو بیچارہ اپنا کردار نبھا رہا ہے، اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے۔ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ اب کون سے کردار کو کیا بولنا ہے، یہ وہ تماشا گر طے کر رہا، نہ کہ وہ کردار۔ کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ جہاں دربار ہو شاہوں کے مصاحب ہو فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ جہاں شہنشاہ کا دربار لگا ہوا ہو، بادشاہ بھی موجود ہو، ان کے مصاحب بھی موجود ہوں، ایسے میں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ وہاں طرفدار کی چلے گی ہی نہیں، وہاں تو سخن کو تولا جائے گا شاہوں کے سامنے، وہاں تو شاہ کے سامنے تو کلام کو تولا جائے گا، سخن کو تولا جائے گا، اس کے بعد ہی اس کی تعریف کی جائے گی یا پھر اس کی تنقید کی جائے گی۔ تو وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا، وہاں غالب کے طرفدار کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا، وہاں اسے کچھ نہیں بولنا ہے، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی میں بتا سکتے ہیں، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔